دوستو، نپولین بوناپارٹ ایک ایسا نام جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والا ہے۔ ایک معمولی جزیرے کورسیکا میں پیدا ہونے والا یہ بچہ کس طرح پورے یورپ کا طاقتور حکمران بنتا ہے۔ دوستو، کس طرح وہ جنگی حکمت عملی میں سب سے آگے گیا اور پھر وہ کون سے حیران کن اور عجیب و غریب باتیں تھیں جو اسے دوسروں سے منفرد بناتی تھیں۔ آج ہم نپولین بوناپارٹ کی زندگی کے ایسے دلچسپ پہلوؤں پر بات کریں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہو۔ دوستو، یہ مشہور ہے کہ نپولین کا قد بہت کم تھا، لیکن حقیقت میں وہ 5 فٹ 7 انچ کے قریب تھا، جو اس وقت کے فرانسیسی مردوں کے اوسط قد کے برابر تھا۔ در حقیقت یہ برطانوی پراپاگنڈا تھا جس نے اسے چھوٹے آدمی کے طور پر پیش کیا تاکہ اس کا مذاق بنایا جا سکے۔ دوستو، نپولین ایک بہادر جنگجو تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ بلیوں سے شدید خوف زدہ تھا۔ اس کیفیت کو ایلوروفوبیا کہتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ نپولین کو اگر کہیں بلی نظر آ جاتی تو وہ فوراً وہاں سے ہٹ جاتا تھا۔ دوستو، ایک بار نپولین نے شکار کے لیے خرگوشوں کو پکڑنے کا انتظام کیا، لیکن جب خرگوشوں کو چھوڑا گیا تو وہ بجائے بھاگنے کے نپولین پر حملہ آور ہو گئے۔ سینکڑوں خرگوشوں کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر نپولین اور اس کے سپاہیوں کو بھاگنا پڑا وہاں سے۔ نپولین بہت کم سوتا تھا، وہ روزانہ صرف 4 سے 5 گھنٹے نیند لیتا تھا اور بعض اوقات کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہی سو جاتا تھا۔ اس کی یہی عادت اسے میدان جنگ میں ہمیشہ چوکنا رکھتی تھی۔ دوستو، جب نپولین ایلبا جزیرے سے جلاوطنی کے بعد واپس آیا تو فرانسیسی فوج نے اسے گرفتار کرنے کی کوشش کی، لیکن نپولین نے اپنے کوٹ کے بٹن کھول کر کہا، اگر گولی چلانی ہے تو یہ لو مجھ پر چلا دو۔ اس کی بہادری دیکھی فوجیوں نے اور بجائے گولی چلانے کے نپولین کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ دوستو، نپولین نے وصیت کی تھی کہ اسے دریائے سینا کے کنارے دفن کیا جائے تاکہ وہ مرنے کے بعد اپنے پیارے فرانس کو دیکھ سکے، لیکن اس کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی اور آج اس کا مقبرہ پیرس میں موجود ہے۔ دوستو، نپولین کو تاریخ میں فرانس کا سب سے بڑا حکمران مانا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ فرانس میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ کورسیکا نامی ایک چھوٹے سے جزیرے میں پیدا ہوا جو اس وقت فرانس کے قبضے میں آیا تھا۔ نپولین کی یادداشت غیر معمولی تھی۔ وہ ہزاروں فوجیوں کے نام، ان کی ریجمنٹ اور ان کے کارنامے یاد رکھ سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے سپاہی اس پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ یہ سب باتیں نپولین بوناپارٹ کی حیرت انگیز شخصیت کو مزید منفرد بتاتی ہیں۔ ایک عام سے جزیرے سے نکل کر یورپ کے تخت پر قبضہ جمانے والا یہ شخص آج بھی تاریخ کے سب سے زیادہ زیر بحث آنے والے کرداروں میں سے ایک ہے۔
दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट जो कभी यूरोप का सबसे ताकतवर हुक्मरान था, अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन एक दूर अफ्तादा जजीरे सेंट हेलिना में गुमनामी और कैद की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हुआ। 1815 में जंग वाटरलू में शिकस्त खाने के बाद यूरोपीय ताकतों ने फैसला किया कि इसे दोबारा वापस आने का मौका नहीं दिया जाएगा। चुनाचे इसे बहरे ओकियानूस के वस्त में एक वीरान और सख्त जजीरे में रखा गया। सेंट हेलिना वो जजीरा था जहाँ इसको रखा गया। बरतानवी हुकूमत की वो कैद में था। ये जजीरा फ्रांस से हज़ारों मील दूर था। नेपोलियन जहाँ तकरीबन 6 साल 1815 से 1821 तक कैद रहा। बरतानवी हुकूमत ने इस पर सख्त नज़र रखी और यहाँ तक कि इसके खतूत को भी सेंसर किया जाता था ताकि वो बैरूनी दुनिया से राब्ता न कर सके। नेपोलियन की सेहत कैद के दौरान मुसलसल बिगड़ती रही। वो तन्हाई, सख्त मौसम और बरतानवी हुकाम के सख्त रवैये से शदीद मायूसी का शिकार हो चुका था। 5 मई 1821 को 51 साल की उम्र में वो सेंट हेलिना में इंतकाल कर गया। इसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि इसे फ्रांस जाकर दफन किया जाए, लेकिन बरतानवी हुकाम ने इसकी लाश को वहीं दफन कर दिया। दोस्तों, नेपोलियन की मौत के बारे में कई कियास आराइयाँ मौजूद हैं। सरकारी तौर पर इसका मैदे का अल्सर या मैदे के कैंसर से इंतकाल हुआ, क्योंकि इसके वालिद भी इसी बीमारी का शिकार हुए थे। तमाम कुछ मुअर्रिखीन का ख्याल है कि इसे आहिस्ता आहिस्ता आर्सेनिक देकर कत्ल किया गया था। इस नज़रिए को इस वक्त तकवीत मिली जब इसके बालों में आर्सेनिक के निशानात मिले, जो मुमकिन तौर पर ज़हर ख्वानी की अलामत हो सकते हैं। तकरीबन 19 साल बाद 1840 में फ्रांसीसी हुकूमत ने नेपोलियन की बाकियात को सेंट हेलिना से वापस पेरिस मुंतकिल किया, जहाँ वो आज उसका एक शानदार पेरिस में मकबरा है। यही वो जगह है जहाँ फ्रांस के सबसे बड़े फौजी हीरोज़ को दफन किया जाता है। नेपोलियन की ज़िंदगी का अंजाम इसकी शानदार फतूहात की तरह नहीं था, लेकिन वो आज भी दुनिया के अजीम तरीन हुक्मरानों और फौजी जर्नेलों में शुमार होता है। बहुत शुक्रिया।